إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس دن میں مقدس گھڑی اور مقدس جگہ میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما کہو امت تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک اور عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الشعراء کی ایک مختصر آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے مال اور بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں۔ انسان کے یہ مال قیامت کے دن کوئی بھی نفع نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی بیٹوں سے کوئی فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ اگر کوئی چیز اسے فائدہ دے گی تو وہ ہے صحیح سالم دل، صاف ستھرا دل۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن کہ نہ مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی
بیٹے کچھ کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے جو شخص اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اس آیت پر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو انسان قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا، ایسا دل جو تمام برائیوں سے پاک اور اخلاص سے لبریز ہو، یہ دل لے کر کے اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ نفع بخش ہوں گے، تو وہی انسان کامیاب و کامران ہوں گے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وان الجسد مضغہ، خبردار سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کل، اگر وہ خون کا لوتھڑا صحیح سالم رہا، درست رہا، تو پورا جسم درست رہے گا، پورا جسم صحیح سالم رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ خون کا لوتھڑا بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا، تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اگر تمہارا دل محفوظ ہے، اگر تمہارا دل درست ہے تو سارا جسم تمہارا درست رہے گا۔ اگر یہ جسم کے اندر بیماری پائی گئی، اس دل کے اندر اگر گڑبڑی پائی گئی تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا جب آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 20 دلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ دل اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب اور پسند ہے، اور کچھ ایسے دل ہیں جو اللہ رب العالمین کو انتہائی مبغوض ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کون سے دل اللہ رب العالمین کو پسند ہے، کون سے قلب اور دل اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں؟ ان میں سب سے پہلا دل قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم یہ وہ دل ہے جو اخلاص سے لبریز ہو، کفر، نفاق اور برائیوں سے بالکل خالی ہو، اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جو دنیا و آخرت میں خسارہ پہنچانے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہا کہ قیامت کے دن اگر کوئی دل کام آنے والا ہوگا، قیامت کے دن اگر کوئی دل نفع بخش ہوگا تو وہ قلب سلیم ہوگا، وہ دل ہوگا جو تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا، اخلاص سے لبریز ہوگا، وہ دل اللہ رب العالمین کی ہاں نفع بخش ہوں گے۔ اور دوسرا دل جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، وہ قلب منیب۔ قلب منیب وہ دل کہ جس میں رجوع کرنے، توبہ کرنے اور اطاعت کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، ذوق ہو۔ اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کی وہ نافرمانی کرتا ہے، فوراً اس کو احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی چیز وہ غلط کر رہا تھا، آبا و اجداد کی بنیاد پر کوئی بدعات و خرافات میں مبتلا تھا، صحیح علم آ گیا، صحیح احادیث آ گئی، صحیح فرمان آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت میں لگ گیا،
تو اس کو کہتے ہیں قلب منیب. اور یہ دل اللہ رب العالمین کو بے تحاشا محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے، جو رحمان سے غائبانہ طور پر خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے. وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر کے آتا ہے، جو قلب منیب لے کر کے حاضر ہوتا ہے، ایسے دل سے اللہ رب العالمین کیا مژدہ سنائے گا، کیا خوشخبری سنائے گا. اللہ کہے گا ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسی جنت کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ دل جس کے اندر رجوع کرنے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہو، رسول کا فرمان آئے فوراً برائی کو ترک کر دے، رب العالمین کا حکم آئے فوراً برائیوں کو چھوڑ دے، ایسا دل رب العالمین کو بہت محبوب ہے. اور ایسے دل سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، امن و سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر چلے جاؤ. اور تیسرا دل جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، وہ ہے قلب مخبت. قلب مخبت ایسا دل جو اللہ رب العالمین کی طرف بھرپور توجہ کرنے والا ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، غور سے سنتا ہو، سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، نبی کی احادیث پڑھی جا رہی ہو، غور سے سنتا ہو، موبائلوں میں ویست نہ ہو اور دیگر لہو و لعب میں بزی نہ ہو، بلکہ کان کو کھڑے کر کے دل کو حاضر کر کے سنتا ہو، توجہ دیتا ہو، ایسے دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب مخبت. اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ نے کہا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. کہا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں حق ہے، اور فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو سناتے ہیں، خواہ وہ قرآن کی آیات ہو، احادیث ہو، اس کو سن کر کے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے حق ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حقانیت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، اور فوراً اس پر ایمان لے آتا ہو. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کا دل اس عمل کے طرف، اس احکامات کی طرف عمل کے لیے توجہ دینے لگتا ہو، ان کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہو. اللہ کا فرمان آئے اپنے دلوں کو جھکا دیتا ہو، نبی کا حکم آئے اپنے دلوں کو جھکا دیتا ہو، نرم کر دیتا ہو، توجہ کے ساتھ سننے لگتا ہو. ایسا دل اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اور بہت پسندیدہ ہے. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، تیسرا دل جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، وہ ہے قلب وجل. قلب وجل کہتے ہیں کہ انسان عمل کر رہا ہو، نیکیاں کر رہا ہو، بھلائیاں کر رہا ہو، خیر کے کام کر رہا ہو، پھر بھی ڈر لگا رہتا ہو کہ کہیں ہمارے یہ اعمال رب کے دربار میں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، کہیں رب کے دربار میں یہ عمل کو رد نہ کر دیا جائے. ہمیشہ خوف کھاتا ہو، اس کا دل ڈرا رہتا ہو، سہما رہتا ہو. ایسے دل کو قلب وجل کہا جاتا ہے. اور یہ دل رب العالمین کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون. کہا کہ جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلت، اور ان کے دل خوف کھاتے ہوں، ڈرتے ہوں کہ اپنے رب کی طرف آخر لوٹ کر کے جانا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ آیت پڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں
جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حج و عمرہ کرتے ہو، خیر و بھلائی کے کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی ڈرتا ہو کہ کہیں میرے یہ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں رد نہ کر دیا جائے، کہیں یہ میرے اعمال رب العالمین کے دربار میں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے۔ یہ ایسے لوگوں کا دل ہے جو ہمیشہ قبولیت کے سلسلے میں خوف کھاتا ہے، قبولیت کے سلسلے میں ڈرتا ہے کہیں میرے عمل کو رد نہ کر دیا جائے، اور قبولیت کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتا ہو، اللہ رب العالمین سے گڑا کر دعائیں کرتا ہو کہ اللہ میری ان ساری اچھائیوں کو قبول کر لے، میری ان ساری بھلائیوں کو ربا تو اپنے دربار میں شرط قبولیت سے نواز دے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ مومنی لوگ ڈرا کرتے، تو قلب وجل وہ دل ہے کہ جو عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے خوف آتا ہو کہ کہیں اللہ کے دربار میں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے۔ اور پانچواں دل ہے قلب تقی، متقی کا دل، پرہیزگار دل۔ اللہ رب العالمین نے کہا من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہا کہ جو اللہ رب العالمین کی شعائر کی عظمت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی عظمت اور احترام کرتا ہوں، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ تقوی قلوب کی وجہ سے ہے، یعنی قرآن کا عزت و احترام کرتا ہو، صفا و مروہ کا عزت و احترام کرتا ہو، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے عزت و احترام کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہو، ایسے لوگوں کے دلوں کو قلب تقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے شاعر میں سے یہ علماء کرام بھی ہے، جو لوگ علماء کرام کی عزت و احترام کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان کا دل قلب تقی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا لم يكن العلماء العاملون اولیاء اللہ فلا اعلم للہ ولیا، کہا اگر عمل کرنے والے علماء ربانی اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی اور دوست ہو سکتا ہے۔ علماء ربانی جو حق علماء ہوتے ہیں، حق پرست علماء ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں علماء ہوتے ہیں، اگر ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے شاعر کی عزت و احترام کیا۔ اور اسی لیے آپ پڑھیے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام، قرہ صحابہ کرام قرآن پڑھ رہے تھے، منافقین لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان بزدلوں کو، ان پیٹوؤں کو دیکھو، خالی کھاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب جنگ کی بات آتی تو بزدلی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ان کے الفاظ کو سنتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے جبریل علیہ السلام پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی آیتوں اور کیا تم اللہ کو، اس کی آیتوں کو اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو؟ آپ ذرا تصور کیجئے، ان منافقین لوگوں نے اللہ کے قرآن کو مذاق نہیں اڑایا تھا، اللہ کو مذاق نہیں اڑایا تھا، رسول کو مذاق نہیں اڑایا تھا، مذاق کن کا اڑایا تھا؟ صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، علماء صحابہ کرام کو مذاق اڑایا تھا۔ تو علماء صحابہ کرام کو مذاق کو اللہ نے اپنا مذاق قرار دیا، علماء صحابہ کرام کے مذاق کو رسول کا مذاق قرار دیا، علماء صحابہ کرام کے مذاق کو اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کا مذاق قرار دیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کا عزت کرنا، علماء کرام کا احترام کرنا یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، اور
یہ ان کا عزت و احترام کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس قلب تقی ہوا کرتے ہیں۔ تو قلب تقی وہ ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے کو عربی زبان میں قلب تقی کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا دل جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، وہ ہے قلب مہدی۔ قلب مہدی جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والے ہوں، اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دینے والے ہوں۔ آج امت مسلمہ اگر پریشان ہے اکثر و بیشتر تو کس لیے؟ کہ اللہ کے حکموں پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم، اللہ کے تقدیر اور اللہ کے فیصلے میں وہ راضی اور خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح الجامع وغیرہ کی روایت ہے، کہا کہ جو لوگ اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک دیکھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرا مقام اللہ کے سامنے کتنا ہے، اللہ کے سامنے میرا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا عارفہ، یہ پیمانہ کر جانچنا چاہتا ہوں، ناپنا چاہتا ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اندر جھانکے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو کتنا مانتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے پر کتنا خوش ہیں، ہم اللہ کے احکامات پر کتنا سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده، کہا کہ جو چاہتا ہو کہ وہ اپنا مقام اللہ رب العالمین کے سامنے جانے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنا مقام و مرتبہ جاننا چاہتا ہے، فلینظر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو دیکھے کہ ہم اپنے اللہ کے فیصلے پر کتنا راضی ہیں، اللہ کے حکامات پر کتنا سر کو جھکا دینے والے ہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو 2 آیتیں سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، وہ کبھی ٹینشن میں نہیں ہوں گے، وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ صرف 2 آیتیں اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اور 2 آیتیں اگر اپنے زندگی کے اندر سمجھ کر کے عمل کر لے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کئی خوب کہا ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، کہا اگر تمہارے نصیب میں ہوگا نا تو 2 پہاڑوں کے درمیان چمٹا ہوا ہو، 2 پہاڑوں کے اندر ہو، لیکن اگر تیرا نصیب میں لکھا ہو تو تجھے مل کر کے رہے گا، وہ تجھے حاصل ہو کر کے رہے گا۔ اور اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہارے مقدر میں نہیں ہے، تو تم ایک لقمہ زبان کے بالکل قریب کر لو لیکن وہ چیز نہیں اندر جا سکتے، جو تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ اپنے کھانے کو، اپنا لقمہ بالکل منہ کے قریب کر لیتا ہے لیکن موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں وہ لقمہ تھا ہی نہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے یا دیکھے ہوں گے جو مرض الموت کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، بالکل لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اس کی زندگی سے، لیکن ایک چمتکار ہوتا ہے کہ وہ پھر سے جیوت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے مقدر میں کچھ لقمہ باقی رہ گیا تو وہ کھا کر کے ہی مرے گا۔ تو یہ بہت بہترین باتیں ہیں کہ اگر تمہارے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تجھے مل کر کے ہی رہے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے بیچ کیوں نہ ہو، اور اگر تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہے تو تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان بھی ہو تب بھی وہ تمہارے اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کیا یہ خوب کہا تھا، پریشان ہونا، ٹینشن میں ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ہمیشہ ٹینشن ہی میں رہے اور ٹینشن ہی کی بات سوچتا رہے تو یہ بے ایمانی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ نا امیدی ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ ٹینشن کس کو نہیں ہوتے بھائی؟ ہر ایک انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، ہر ایک انسان پریشان رہتا، لیکن ہمیشہ پریشان رہے، ہمیشہ پریشان رہے
اور پریشان ہم تو انسان کب رہتا ہے جب تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے اس کو اور حرص ہوتے اور لالچ ہوتے تب انسان پریشان رہتا ہے. جتنا اللہ دے دے اگر اسی پر راضی ہو جائے خوش ہو جائے کبھی انسان ٹینشن نہیں رہتا, کبھی انسان پریشان نہیں ہوتا. اور دوسری آیت جو امام جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے, کہا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اگر یہ آیت بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا. وہ کون سی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک وقت متعین کیا ہے, آپ کو وہ وقت پر ملے گا. اب بچہ چھوٹا بچہ چاہے کہ میں کشتی کروں ممکن ہے, بڑا ہوگا تبھی تو کشتی کر سکتا ہے. تو ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے. کوئی انسان چاہے کہ چھوٹے ہی کی عمر میں کہ میں اس مقام پر پہنچ جائیں ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک متعین اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے ایک وقت محدود رکھا ہے, ایک متعین وقت رکھا ہے. وہ وقت آئے گا آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. اس سے پہلے جب انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان پریشان رہتا ہے, تو انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. تو یہ دو آیتیں انسان کو ہمیشہ سمجھ لینی چاہیے, تو انسان کبھی پریشان نہیں ہوں گے. میرے اسلامی بھائی, ایک ساتواں دل جو اللہ کو بہت محبوب ہے وہ ہے قلب مطمئن. یعنی جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے, اللہ کی توحید سے, اللہ کے فرامین سے, نبی کے فرامین سے اپنے دلوں کے اندر سکون حاصل کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں قلب مطمئن. اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, کہ ایمان والے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور سنو دلوں کے اندر سکون یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, کچھ ایسے بھی دل ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ان میں سے پہلا جو دل ہے وہ قلب مریض ہے. قلب مریض ایسا دل جو ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے رہتا ہے. ابھی کچھ دنوں کے بعد شب برات آنے والے ہیں, آپ اس کو نبی کی حدیث بتائیں گے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے, آبا و اجداد کرتے رہے ہیں, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. شک و شبہ میں پڑے رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے, اس کو فجور میں مبتلا رہے, اپنے نفس کو غلام بنا لے, اپنے خواہش نفس کے مطیع فرما بردار بن جائے. ایسے دل کو بیمار دل کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن, اگر تم پرہیزگار ہو, صاحب تقوی والی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو تم بات میں نرمی مت ادا کرنا. جب لوگوں سے بات کریں تو نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جو جن کے دلوں میں بیماری ہوتے نا وہ نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی برا گمان اور برے خیالات سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں. اس لیے اے نبی کی بیویوں تم اپنی زبان کے اندر نرمی مت پیدا کرو. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے امت کے تمام عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی زبانوں کے اندر نرمی مت پیدا کرو. جب کوئی آپ سے اجنبی مرد بات کرے تو آپ اس سے جھڑک کر کے بات کریں, سختی کے ساتھ بات کریں, تاکہ آپ سے قریب نہ آئے, کیونکہ عورتوں کی زبان میں بھی بڑی کشش ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب اجنبی مرد سے تمہارا بات کرنے کا ہو تو تم سختی کے ساتھ بات کریں. بالکل آپ زبان کو بگاڑ کر کے بات کریں, نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کیا کریں, کیونکہ جن کے دلوں میں بیماری ہوں گی وہ غلط بہت عجیب عجیب طرح کے خیالات اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے. اور دوسرا دل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے قلب اعمیٰ, اندھا دل. اندھا دل مطلب اللہ رب العالمین کے قرآن کو نہ سنتا ہوں, اور اگر سن بھی لیتا ہوں تو سوچتا نہیں اس کے بارے میں, اور اگر سوچتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا. ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے. تو یہ
جو بیماری ہے اس کو کہا تھا قلب اعمی. اللہ رب العالمین نے کہا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے اور ٹہلتے نہیں ہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے لیے ایسے دل اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں کہ جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے. او آذان یسمعون بها، یا ایسے کان اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ جس سے ذریعے وہ سن سکتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کیوں نہیں زمینوں میں گھومتے ہیں؟ فرعون کے قوم لوط کس طرح اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا ہے، کس طرح پچھلے امتوں کو اللہ رب العالمین نے معصیت و نافرمانی میں ہلاک و برباد کر دیا ہے، کس طرح زلزلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ساری بلڈنگوں کو بالکل زمین کے اندر بالکل دھسا دیا ہے. کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو دل تو دیا ہے، لیکن ایسا دل ہے جس دل کے اندر اندھا پن پایا گیا، وہ قرآن کو سنتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے اور سمجھتا تو عمل نہیں کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب اعمی. اور تیسرا دل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ قلب لاہی، غافل دل. آپ لاکھ اس کو دین کی بات سمجھائیں، آپ لاکھ اس کو شریعت کے احکامات بتائیں، وہ بالکل غفلت کے چادر میں اوڑھے ہوئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت کے چادر میں اڑے ہوئے ہیں. تو کوئی پرواہ نہیں کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے، آنکھ بند ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غافل دل ہے، تو قلب لاہی کہا جاتا ہے. اور چوتھا دل جو ہے اللہ کو جو سخت ناپسند ہے وہ قلب قاسی، ایسا دل جس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آپ اس کو دن رات نصیحت کرنے بیٹھ جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انکار بھی نہیں کرے گا. بولے ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہاں امام صاحب آپ جو بتا رہے بالکل صحیح ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی تبدیلی اس کی زندگی میں نہیں آتی ہے. اس کو کہتا قلب قاسی، سخت دل. ایسا سخت دل جس پر آپ لاکھ دین کی بات، شریعت کی بات بتاتے چلیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو سخت بنا دیا کہ اللہ رب العالمین کی احکامات، اللہ رب العالمین کے فرامین اس کے حلق سے نیچے جاتے ہی نہیں ہیں، حلق سے نیچے اترتے نہیں. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ رب العالمین کسی کا دل سخت بنا دے، یہ بہت بدبختی کی بات ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ جائے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. سوال یہ ہے کہ ان جیسی برائیوں سے نجات کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان جیسی برائیوں یا ان جیسے دلوں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے اپنے دلوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ ایسے دل جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، خالص نیت پیدا کریں. اگر آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، اچھی نیت پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سارے روگ والے دل ختم ہو جائیں گے. اور اخلاص کی 4 نشانیاں ہیں. کیسے جانیں گے کہ آپ کے میرے اندر اخلاص پیدا ہو گیا؟ آپ کیسے جانیں کہ میں مخلص انسان بن گیا؟ اس کی 4 نشانیاں ذکر کرتے ہیں. قال ذنون المصری، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثلاث من علامات الاخلاص، کہ اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں. اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العامہ، اس کی تعریف کریں تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو، برائی بیان کریں تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو. یعنی تعریف کی جائے، برائی کی جائے تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو. تعریف کی جائے تو پیٹ غبارے کی طرف پھلا لے، اور برائی کی جائے تو تب بالکل دشمنی مول. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعریف کرے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے ویسے ہی اللہ کے احکامات اور ویسے ہی عمل کرے جس طرح کرتا چلا آ رہا ہے. یہ نہیں کہ تعریف کر دیا تو جا کر کے پہلے طریقہ کیا تھا کہ مسجد پہنچتے تھے آدان سے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے، ارے تعریف کر دیا تو چلو 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے برائی بیان کر دیا تو نہیں کہ مسجد سے رشتہ تعلق ختم کر دیں، کیوں اس سے برائی بیان کی ہے.
تو استواء المدح والذم من العامہ، تعریف کی جائے، برائی بیان کی جائے، پھر بھی اس کے اندر برابری ہو، کوئی چینی نظر نہ آتا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے جو انسان تعریف کرتے ہیں اس کو بہت بڑا دوست سمجھتے ہیں، بہت گہرا دوست سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے ساتھ پارٹی بھی کراتے ہیں اور بہت ساری مٹھائیاں بھی کھلاتے ہیں، لیکن برائی بیان کر دے تو اس کا دشمنی کو نہیں سمجھتے، سب سے دشمن سمجھتے ہیں کہ اس کی برائی کو بیان کر دے، اس کے اندر کمی نکال دے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں آپ، تو دیکھیے آپ سب سے برے ہو جائیں گے اور آپ اس کے نزدیک سب سے دشمن ثابت ہوں گے۔ تو کہا پہلی علامت یہ ہے کہ تعریف کی جائے تب بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، برائی کی جائے تب بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر اخلاص پائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری کیا ہے؟ نسیان رؤیت العمل، آپ عمل کیے ہیں بھول گئے ہیں، آپ عمل کر کے بھول جائیں، آپ کسی کی مدد کر دیے بھول گئے، آپ نے ایک عمل کیے بھول گئے، یہ نہیں۔ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان رات میں تہجد بھی پڑھتا ہے یا رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صبح میں اس کو لوگوں کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آج تہجد پڑھے تھے، بڑے مزہ آیا تھا تہجد پڑھنے میں، ارے یار ہم تو اس نے بقرہ مکمل پڑھ ڈالے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت لوگوں کا بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیسرا اخلاص کی جو دوسری نشانی کیا ہے کہ انسان عمل کرے بھول جائے، اس عمل کو صرف اللہ کو گواہ بنائے، دنیا میں کسی کو گواہ نہ بنائے۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک معتبر عمل وہ ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اور دنیا میں معتبر عمل وہ ہے کہ جس میں گواہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے اگر آپ مخلص بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ عمل کریں بھول جائیں، کیا کیے اس پر آپ بالکل بھول جائیں۔ اور تیسری چیز کیا؟ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، دوسری جو نشانی ہے، تیسری جو نشانی اخلاص کی وہ یہ ہے کہ آخرت میں ثواب پانے کی سلسلے فکر مند رہیں، ہم کیسے آخرت ثواب لیں، آخرت کیسے میرے بن جائیں، اس سلسلے میں انسان فکر مند رہیں، تو سمجھ لیجیے کہ انسان کے اندر اخلاص پایا جا رہا، وہ انسان مخلص انسان ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہا کہ جو انسان شہرت کے طالب ہو، فیمس ہونے کے خواہاں رکھتا ہو، وہ انسان کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسان شہرت کے لیے کام کرتا ہو، شہرت کے لیے کوئی چیز کرتا ہو، شہرت کے سارے کام کرتا ہو کہ میں فیمس ہو جاؤں، میں لوگوں کا مقبول ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، اس چیز پر کوئی عمل کرتا ہے تو انسان کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی دوسرا جو علاج ہے وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ زبان کی حفاظت کرنے پر کنٹرول کر لیا، زبان کی حفاظت کر لیے، تو آپ پورے دلوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان بالکل درست نہیں ہو سکتا ہے حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کو درست کر لے، اپنے دل کو صحیح سالم کر لے۔ اور کہا ولا یستقیم قلبہ، اور کوئی انسان اپنے دل کو درست نہیں کر سکتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اپنی زبان کو درست کر لے، اپنی زبان کے اندر مٹھاس لائے، اپنی زبان کے اندر سچائی لائے۔ جب تک اپنی زبان کے اندر سچائی نہیں لائیں گے، اپنی زبان کو درست نہیں کریں گے، تب تک اس کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا يدخل رجل الجنة من لا يأمن جار بوائقه، اور کہا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کی ایذاء رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیماری والے دل ہیں، اللہ کو جو ناپسند والے دل ہیں، اس کا علاج اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اسی طریقے سے زبان کے اندر سچائی لائیں، زبان کو درست کریں، تو آپ ان جیسے دنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو برے دلوں سے محفوظ رکھے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لا العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہے، پریشان ہیں، لا العالمین اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ لا العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، لا العالمین اسے روزی روٹی کا ذریعہ بندوبست فرما دے۔ لا العالمین ہمیں جب اس دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.